میں کیوں نہ رہوں، بہت ہی کمال کی اور ہارٹ ٹچنگ سٹوری۔ میں کم وقت اس بار بھی بھول گیا تھا، وہ تو منّے نے مجھے یاد دلایا تھا۔ اس رات میں بہت دیر سے دکان سے گھر لوٹا تھا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھینک یو سو مچ۔ اس وقت بیگم سمیت بچے بھی سو چکے تھے۔ انہیں اٹھانے پر وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور گھڑی دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی، ارے آج پھر اتنی دیر کر دیا آپ نے؟ بھائی سارا دن کام نہیں تھا، کام ہی لیٹ آیا تو دیر تو ہونی ہی تھی۔ خیر تم کھانا دو۔ ہماری آوازیں بہت ایسا تھی، مگر محمد علی شاید سویا نہیں تھا، اسی لیے میری آواز سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ بابا آپ میرا پاکستان لائے؟ اس نے مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او بیٹا میں بھول گیا، کل ضرور لاؤں گا یا لا دوں گا۔ میں نے بناوٹی انداز میں اپنا سر پکڑتے ہوئے افسوس سے کہا، آپ کل بھی بھول گئے تھے اور آج بھی سب کے گھر میں پاکستان آ گیا ہے۔ شام نے اپنے گھر پر لگا بھی لیا ہے اور آپ مجھے لا کر نہیں دے رہے ہیں۔ منّے نے روحان سی شکل بناتے ہوئے کہا، بھائی کل تو ضرور لا دوں گا، وعدہ۔ میں نے اپنے معصوم بچے کی ناراضگی اس کے بھولے پن سے بھانپ گیا تھا۔ میں نے وعدہ کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا، آپ اگر کل نہیں لائے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے خفا ہونے کے سے انداز میں کہا اور کروٹ بدلتے ہی سو گیا۔ دوسری صبح انہیں نے اسکول جانے سے پہلے مجھے 2 روپے کے 2 سکے دیے اور بولا، بابا آپ یہ پیسے رکھ لیں، مجھے جیلر ضرور لا کر دیجیے گا، وہ میرے پاکستان پر بہت اچھی لگے گی اور میں تایا ابو سے بڑی سی لکڑی لے آیا ہوں، وہ میں اپنے پاکستان میں لگا دوں گا، پاکستانی جھنڈے سے۔ منّے کی محبت دیکھتے ہوئے میرا دل بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سکے سے واپس کرتے ہوئے کہا، تم یہ پیسے رکھ لو، میں جل ضرور لے آؤں گا، بابا آپ بھولنا نہیں۔ منّے نے مجھے دوبارہ تنبیہ کیا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی سارا دن دکان پر مکھیاں مارتے ہوئے گزر گیا۔ صبح سے دوپہر اور شام سے 8 بجے تک کوئی کام نہ آیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عشاء سے ذرا پہلے ایک گاڑی بننے کے لیے آ گئی۔ اس کا کام میں رات کے 12 بج گئے۔ رات 12 بجے جب میں تھکا ہارا گھر میں پہنچا تو بھوک سے بے حال تھا۔ بیگم نے فوراً کھانا لا کر دیا۔ ابھی میں پہلنے والا کھانے ہی والا تھا کہ بیگم نے پوچھا، جی وہ منّے کے لیے جھنڈا لے آئے؟ بیگم میں پھر بھول گیا۔ میں نے شرمندگی سے کہا، دیکھو خیال رکھنا کہیں منّا بھی اٹھ نہ جائے، ابھی چوک میں دکانیں کھلی ہوں گی، آپ ابھی جھنڈا لے آئیں۔ میں نے ابھی تو اسے بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، تھینک یو سو مچ۔ بیگم کا کہنا درست تھا، میں تھکاوٹ سے چور اور بے حال تھا، مگر منّے کی خواہش کو بھی تو میں نے پورا کرنا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے کھانا کھایا
اور فوراً ہی چوک پر چلا آیا۔ پھر ایک بڑا سا پاکستانی جھنڈا اور 2 بیج لے کر فوراً ہی گھر واپس چلا آیا اور آتے ہی مطمئن ہو کر سو گیا۔ دوسری صبح محمد علی نے پھر سے جھنڈے کا تقاضا کیا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اسے جھنڈا دیا۔ جھنڈا پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ میں نے ایک بیج اس کے اسکول یونیفارم پر بیچ لگا دیا۔ پھر اس نے جھنڈا سنبھال کر کہیں چھپا کر رکھ دیا اور خوشی خوشی اسکول چلا گیا۔ دوسری صبح جمعے کا روز تھا۔ آج دکان پر جانے کی بالکل ہمت نہیں تھی، اس لیے میں صبح ذرا دیر سے اٹھا اور ناشتے کے بعد گھریلو کی خریداری کے لیے بازار چلا گیا۔ عام دنوں میں منا اسکول سے 1 بجے تک آ جاتا ہے، مگر جمعے کے روز وہ 11 بجے ہی اسکول سے آ گیا۔ پھر میرے سامنے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھلونوں اور جھنڈے سے کھیلنے لگا۔ اس کی ماں نے جھنڈے میں ایک لکڑی لگا دی تھی، اس لیے وہ اسے بار بار لہرا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فادر سے جھنڈا چھیننا چاہ رہا تھا، مگر محمد علی کس طرح بھی اسے اپنا جھنڈا نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے آواز دے کر مجھے بتایا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ فون سننے کے لیے میں فوراً نیچے چلا گیا۔ فون سننے کے بعد میں ابھی والدہ محترمہ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی محمد علی کے دوست اوپر سے اپنے کھلونے اور جھنڈے لیتے ہوئے نیچے کی طرف آنے لگے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے پوچھا، جیسے بندہ پوچھتا کہ یار آپ کو کیا، آپ کھیل رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ محمد علی رو رہا ہے، اس نے اپنے سارے کھلونے پھینک کر ہمیں بھگا دیا۔ شام نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں فوراً اوپر کی طرف دوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے کمرے اور برآمدے میں کھلونے بکھرے پڑے ہیں۔ قریبی فاد منہ پھاڑے بابا کر کے رو رہا تھا، جبکہ محمد علی صوفے کے اوپر اوندا پڑا بے تحاشا رو رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ بھی افسردہ منہ بنائے اپنے بیٹے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر علی کو جیسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی بیگم سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ فاد نے محمد علی کا جھنڈا پھاڑ دیا ہے۔ او میرے بچے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہم آپ کو دوسرا جھنڈا لا دیں گے۔ اچھا بچے کوئی روتے تھوڑی ہیں۔ میں نے محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس نے میرا پاکستان توڑا ہے، اب میں رو نہیں تو اور کیا کرو؟ محمد علی نے انتہائی سچے اور کھرے انداز میں کہا، مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان حقیقی طور پر 2 ٹکڑے ہوا تھا تو ہمارے اماں ابا کتنے روئے تھے۔ اس وقت یہ بچے مجھے اپنے آپ سے بڑے لگ رہے تھے، جو کہ جھنڈے کے پھٹنے کو پاکستان کا ٹوٹنا سمجھتے ہوئے رو رہے تھے، جبکہ ہم اس وقت کو یاد کر کے 2 آنسو بھی نہیں بہا سکے تھے۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ سٹوری کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے اور ساتھ میں بیل آئکن کو دبانا کبھی بھی نہیں
بولنا۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک کمال کی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔